برے لوگوں کی سنگت بالکل غلط ہے۔ ماں بیٹے بہت پیار سے رہتے تھے، بہت آرام سے زندگی گزر رہی تھی۔ لڑکا کام کرتا تھا، آتا تھا، ماں کی خدمت کرتا تھا، لیکن وہیں پر برے لوگوں کی سنگت جب پڑی تو یہ شرابی بن گیا، شراب پینے لگا، شراب کا عادی ہو گیا، نشے کا عادی ہو گیا۔ اب جب گھر پہ آتا تھا تو شراب کی بو اس کے منہ سے آتی تھی، شراب پی کے آتا تھا۔ ماں اسے کہتی تھی کہ بیٹا آج تیرے منہ سے بہت بدبو آ رہی، کیا کھا لیا تو نے؟ تو ماں سے تھوڑا جھڑک کے بات کرتا تھا، غصے میں بات کرتا تھا۔ تو ماں سمجھتی تھی کہ شاید آج اس کا موڈ صحیح نہیں ہے، کچھ جھگڑا وگڑا ہو گیا ہوگا کسی سے۔ تو ایک دو دن ہوا، پھر اور زیادہ شراب کا عادی ہو گیا، پھر کام چھوڑ دیا اس نے، کام نہیں جاتا۔ پھر صبح کو تو جاتا تھا ماں کو بتا کے کام پہ جا رہے ہیں، لیکن پورا دن وہ لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، غلط دوستوں کے ساتھ، غلط دوستوں کی سنگت میں پڑھ کے عیاشیاں کرتا، اور شام کو گھر پہ لوٹتا دارو شراب کے نشے میں۔ تو ماں جب کچھ بات کہتی تو ماں کو ڈانٹتا تھا۔ ماں سمجھ چکی تھی یہ برے لوگوں کی سنگت میں پڑھ کر، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ شرابی بن چکا ہے، نشیڑی بن چکا ہے، اب یہ نشے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ تو اس طریقے کی جب اس نے یہ بات دیکھی تو ایک دو لوگوں سے ملی، کہا دیکھو میرا بیٹا بگڑ رہا ہے، کچھ بتائیں کیا کریں۔ ڈاکٹر سے ملی اور بھی لوگوں سے، اس نے کہا ایسا ہے کہ اس کی شادی کر دو، شادی جب ہو جائے گی تو اس کو احساس ہو جائے گا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، بیوی آئے گی تو سب صحیح ہو جائے گا۔ وہ کہا ٹھیک ہے۔ اس کی ماں نے ایک رشتہ تلاش کیا، رشتہ تلاش ہونے کے بعد اس کی شادی لگ گئی، اور اس نے تو منع کیا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ تو ماں نے جب زیادہ فورس کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ چاہتی ہو تو میں کر لوں گا۔ شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد بہو گھر پہ آ گئی۔ پہلے تو ماں ہی سارا کام کرتی تھی، اب کیا ہوا کہ اب جیسے ہی اس کی بیوی آئی تو اس نے سارا کام سنبھال لیا۔ بیوی جھاڑو لگاتی، بیوی پوچھا کرتی، کھانا بناتی، سب کچھ بیوی کرتی تھی۔ ماں کو بہت سکون ہو گیا، ماں بہت خوش تھی، بہو کی تعریف کرتی تھی، بھائی میری بہو تو چاند کا ٹکڑا ہے، واقعی میری بہو نے میرے گھر کو سنبھال لیا۔ اور ادھر یہ اس کا بیٹا جو تھا یہ بھی دارو شراب کے نشے سے بالکل ہٹ چکا تھا، دارو شراب کا نشہ بالکل ختم کر چکا تھا، برے لوگوں کی سنگت سے دور ہو چکا تھا۔ اب بیوی آئی تو یہ کام دھندا اس نے چھوڑ رکھا تھا، تو بیوی نے اسے ایک دن کہا کہ تم کام کرنے کیوں نہیں جاتے؟ کام کرنے جاؤ تاکہ کچھ پیسے آئیں تو اپنا گھر صحیح سے چلے۔ بیوی کی بات مان لی، کام پر نکل گیا، روز آتا جاتا کام کرتا۔ بیوی جیسا کہتی ویسا ماننے لگا، بیوی جو کہتی وہ کرنے لگا۔ اب کچھ ہی دنوں میں بیوی کے بھی رویے بدل گئے۔ بیوی کا رویہ ایسا بدلا کہ ماں کو اس نے کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا، بولا میں نہیں دوں گی، تمہیں اگر اچھا لگتا ہے تو تم اپنی ماں کو کھانا دو۔ تھوڑے دن تو بہت زیادہ، جب شادی ہوئی نئے تھے تو بہت زیادہ ماں کی خدمت کی۔ اب جب شوہر کو اپنے بش میں اس نے کر لیا اور ہر بات جب شوہر ماننے لگا اس کی، اب ماں کی ایک بات بھی نہیں مانتا تھا، بیوی کی ہر بات مانتا تھا۔ بیوی نے ماں کو کھانا دینا چھوڑ دیا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر شوہر سے شکایت کرنے لگی کہ دیکھو تمہاری ماں نے آج مجھے ایسا کیا، تمہاری ماں نے ایسا کہا، تمہاری ماں نہیں چاہتی کہ میں اس گھر میں رہوں، تمہاری ماں نہیں چاہتی کہ ہم دونوں کی بنے، ہم دونوں ایک ساتھ میں رہیں، یہاں رہیں۔ ماں تمہاری تانے مارتی ہے، تمہاری ماں ایسے کرتی ہے، ویسا کرتی ہے، جھوٹ جھوٹ شکایتیں لگانا شروع، جھوٹ جھوٹ شکایتیں۔ جب شوہر کام کر کے آتا تھا اور وہ جب جھوٹ جھوٹ شکایتیں سنتا تھا تو اسے بھی غصہ آتا تھا، اور ماں سے جا کے جھڑک کے بولتا تھا، ماں تم میری زندگی میں مت پڑو، ماں تم میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دو گی، میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی اور میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں، میری بیوی اگر چلی گئی تو اچھا نہیں ہوگا، ماں تم میری بیوی کے کام میں دخل مت دیا کرو، میری بیوی جیسا کرتی ہے اسے کرنے دو، بیوی اور میرے بیچ میں مت آؤ۔ ماں ایک کونے میں بیٹھ کر اور یہ سب سوچا کرتی تھی کہ کیسے میں نے اپنے اس بچے کو پالا تھا، کیسے میں نے اس کو بڑا کیا تھا، جب یہ چھوٹا تھا میں نے کس طریقے سے ڈاکٹر کے پاس دوا لا کے، جب یہ ڈاکٹر نے جواب دیا تھا کہ یہ مر جائے گا تو میں نے کس طریقے سے اس کی سیوا کی تھی، میں لگی رہی اور میں نے ڈاکٹر کے پاس لے جا کے اور کہا تھا کہ میرے بچے کو بچا لو، چاہے تو میرے خون کا قطرہ نکال لو، چاہے تو میری جان چلی جائے لیکن میرا بچہ بچنا چاہیے، میرا بچہ یہ نہیں مرنا چاہیے، میرے بچے کی جان نہ جائے، میری جان چلی جائے لیکن میری بچے کی زندگی بچ جائے۔ سوچا کرتی تھی
جب یہ پیشاب کر دیا کرتا تھا تو میں گیلے میں سوتی تھی اور اسے سوکھے میں سلاتی تھی۔ آج یہ کیا میرا وہی بیٹا ہے کہ جس کے لیے میں نے اتنا کیا؟ میں نے سوچا تھا کہ میرا بڑھاپا چین سے کٹ جائے گا، میرا بیٹا فرما بردار ہے، میرا بیٹا مجھے زندگی کی ساری خوشیاں دے گا۔ میں نے سوچا تھا کہ میرا بیٹا مجھے بڑھاپے پر چلنا سکھائے گا، میرا ہاتھ پکڑ کر چلائے گا مجھے، جیسے میں نے چھوٹے پر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چلایا۔ میرا بیٹا میری تکلیفوں کو سمجھے گا۔ میرا بیٹا تو ایسا نکل گیا۔ اب وہ سوچ سوچ کر رویا کرتی تھی، اپنے من ہی من میں اپنے آنسوؤں سے باتیں کیا کرتی تھی۔ اس کے آنسو نکلتے تھے، پوچھتی تھی اور باتیں کرتی تھی۔ میرا بیٹا ایسا نکل گیا، میں نے تو بہت کچھ سپنے دیکھے تھے، لیکن بیوی کے آنے کے بعد ایسا ہو گیا۔ لیکن بہت سے ایسے بیٹے ہوتے ہیں کہ ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور وہ بیوی آتی ہے تو ان کے گھر آباد ہو جایا کرتے ہیں، اور بیوی اپنی ساس کی اتنی دیکھ بھال کرتی ہے۔ جو عزت دار گھروں کی بیٹیاں ہوتی ہیں، جو عزت والی بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی ساس کی بہت زیادہ دیکھ بھال کرتی ہیں، اپنی ساس کو اپنی ماں کی طرح مانتی ہیں، اپنے سسر کو اپنے والد کی طرح مانتی ہیں۔ وہ بیٹیاں ہوتی ہیں عزت دار گھر کی، اور عزت والی بیٹیاں ہوا کرتی ہیں جو اس طریقے سے رہتی ہیں کہ اپنے سسر کو اپنے والد جیسے، اپنی ساس کو اپنی ماں کے جیسے مانتی ہیں، اور اپنے پورے گھر کو ساتھ میں لے کر چلتی ہیں۔ اب کیا ہوا، رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو گیا، رمضان شریف کی خوشیاں آ گئیں۔ ماں سمجھتی تھی کہ بیٹا صحیح ہو جائے گا، رمضان شریف چل رہا ہے تو اب تو سب صحیح ہو جائے گا۔ ماں دعائیں کرتی تھی۔ کیا تھا کہ پہلا رمضان آیا، سحری کا جب وقت ہوا تو ماں نے سوچا کہ میرے لیے بھی کھانا آئے گا، سحری کا وقت ہو گیا ہے، میں بھی تو روزہ رکھوں گی۔ لیکن کھانا بہو نے نہیں بھیجا، برتن ادھر کھڑکے ادھر کھانا بنا۔ ماں سوچ رہی تھی کہ اب آتا ہوگا، لیکن سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، لیکن کھانا ادھر نہیں آیا۔ ماں نے پانی پی لیا تھا، پانی پی کے روزہ رکھ لیا۔ پورا دن ایسے ہی گزر گیا۔ شام جب ہوئی تو سوچا افطاری مل جائے گی، جب افطاری نہیں ملی تو ماں اٹھی اور دسترخوان جہاں پر بچھا تھا، جہاں پر یہ خوب ہنسی مذاق کر رہے تھے، دسترخوان پر بیٹھے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے اور افطاری کا سامان لگا ہوا تھا، تو ماں نے ایک کھجور اٹھا لی اور پانی لے لیا۔ تو بیوی نے کہا کہ ایسا ہے، اپنے آپ خود لایا کرو، خود کھایا کرو، اور میرے دسترخوان سے، میری افطاری سے کچھ مت لیا کرو۔ ماں کا کلیجہ ہل گیا، اس کا چہرہ اتر گیا۔ ماں نے کھجور وہیں رکھ دی، پانی لیا، پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ بھوک تو بہت شدت کے ساتھ لگی تھی۔ ادھر مغرب کی نماز ہوئی، اس کے بعد یہ لوگ اپنے کھانے میں بزی ہو گئے۔ بڑھیا انہوں نے کھانا کھایا، ہوٹل سے کھانا منگایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اور یہ اپنے اپنے کام سے ادھر ادھر چلے گئے۔ ماں نے آسرا دیکھا لیکن کوئی کھانا لے کے نہیں آیا۔ ماں سمجھ چکی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی سے ہمیں بالکل نکال دیا ہے، یہ اپنی زندگی میں دھن انہوں نے لگا لی ہے اور اپنی دھن میں ہیں، ان کی طرف سے مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ ماں اٹھی، کچن میں گئی، دیکھا تو کھانا ختم تھا۔ ایک روٹی پڑی تھی جو کہ صبح سحری کی بچی ہوئی تھی، اسی روٹی کو ماں نے نمک کے ساتھ لگا کے کھایا۔ ماں بزرگ تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن کمزوری کی حالت میں اور زیادہ بوڑھی ہو گئی۔ ماں نے وہ روٹی کھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا اور نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے پروردگار مجھے اور زیادہ صبر عطا فرما دے، مجھے اور زیادہ صبر عطا فرما دے۔ اس نے صبر کی دعا کی۔ دوسرا دن ہوا، دوسری سحری آئی تو ادھر کھانا تیار ہوا۔ سوچا کہ ماں کو مل جائے گا، دے گا کہ بیٹا ہے میرا، لیکن اس دن بھی کوئی کھانا نہیں آیا۔ ماں کچن میں گئی اور جب دیکھا تو کھانا موجود نہیں تھا۔ 2-3 ٹکڑے روٹی کے پڑے تھے، وہی نمک سے ماں نے وہاں پر کھا لیے اور کھانے کے بعد روزہ رکھ لیا پانی پی کر۔ افطاری کے ٹائم بھی کوئی افطاری نہیں، پانی پی کر افطاری کی۔ 2 دن میں ماں بالکل سوکھ چکی تھی، بالکل سوکھ چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹ گئی، اتنی زیادہ اسے تکلیف تھی کہ خود اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی، اس لیے کھانا 2 دن سے نہیں کھایا، روزہ رکھ رہی ہے پانی پی کر، اور افطار میں بھی کچھ نہیں، سحری میں بھی کچھ نہیں۔ آدمی 2-3 دن زندہ رہ سکتا ہے، 2 دن ہوئے تھے کہ بہت زیادہ کمزوری آ گئی۔ اب کیا ہوا کہ ماں تو لیٹ گئی تھی، اب اسے اٹھنے کی بھی استطاعت نہیں تھی، لیٹی رہی اور بہت زیادہ کمزوری تھی۔ ادھر یہ لوگ سحری کرتے، افطار کرتے اور اپنی چین سے زندگی گزارتے۔
اب بتائیے آپ کی ماں بھوکی ہے اور یہ سحری کر کے روزہ بھی رکھ رہے ہیں، کیا ان کے روزے قبول ہیں؟ کیا ان کی نمازیں قبول ہیں؟ ادھر ماں بھوکی ہے، ماں کی حالت خراب ہے، اور یہ روزے رکھ رہے ہیں، یہ سحری کھا رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، ساری چیزیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کیا ان کی عبادت قبول ہے؟ کوئی ان کی عبادت قبول نہیں، ان کے روزے قبول نہیں۔ ماں کو اس طریقے سے رکھ کر اور عبادت قبول ہو جائے، روزے قبول ہو جائے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں اگر روٹھ جائے اسے منا لیا کرے، باپ اگر روٹھ جائے اسے منا لیا کرے۔ اگر ماں باپ روٹھے ہوں گے تو زندگی میں کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ ماں باپ اگر آپ سے ناراض ہوں گے زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے، چاہے کسی کی بھی چوکھٹ پر چلے جاؤ، کسی بھی بارگاہ میں چلے جاؤ، کتنی بھی دعائیں کروا لو، کوئی دعا تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی اگر تمہارے ماں باپ تم سے خفا ہیں، اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں۔ ماں لیٹی تھی اور ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، ماں دروازے سے باہر نہیں آئی، ماں اپنی جگہ سے باہر نہیں آئی۔ بیٹے نے کہا دیکھتے ہیں چل کے ماں کو کہ کیا حال ہے، 3 دن ہو گئے لیکن گھر سے باہر نہیں نکلی۔ جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور ماں بالکل سوکھ چکی تھی۔ ماں 3 دن سے اندر تھی، باہر نہیں آئی، انہوں نے جھانک کر نہیں دیکھا، لیکن 3 دن کے بعد بیٹے کو فکر ہوئی کہ چلو ماں کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھا تو ماں مر چکی تھی۔ اب اس نے رونا چلانا شروع کر دیا، بہت زیادہ چیخنے لگا، چلانے لگا۔ اب تیرے چیخنے اور چلانے سے کیا فائدہ، ماں کو تو تو نے ہی مارا ہے۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے بہت غلط کیا، اگر ماں کی خدمت کرتا، ماں کی دیکھ بھال کرتا، ماں کو اگر سحری ملتی، ماں کو اگر افطاری ملتی تو ماں بچ جاتی، ماں اس طریقے سے نہیں جاتی۔ اب اسے بہت افسوس ہو رہا تھا، کیا ایسے بچے کیا یہ معاف کر دیے جائیں گے کہ یہ تو اپنی ماں کا قاتل ہے، ایسے بچے، ایسی اولاد معاف کی جائے گی؟ ارے ماں باپ کو تم نے کیا سمجھا ہے؟ ماں باپ کا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضور میرے مال سے میرا باپ بغیر اجازت کے کھا لیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا تو کہا اس کے باپ کو بلایا جائے۔ جب اس کا باپ آیا تو راستے میں اس نے کچھ اشعار کہے، کچھ کہا۔ حضور کی بارگاہ میں جب پہنچا تو حضور نے فرمایا کہ بات تو ساری بات میں کریں گے، پہلے یہ بتا تو نے راستے میں کیا پڑھا تھا، تو نے راستے میں کیا کہا تھا، کون سے اشعار کہے تھے؟ تو کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں، یا رسول اللہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب میرا بیٹا چھوٹا تھا اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ جب میرا بیٹا چھوٹا تھا میں اس کی انگلی پکڑ کر اسے چلنا سکھاتا تھا، میں اس سے امید یہ رکھتا تھا کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، یہ جوان ہوگا تو مجھے میرا ہاتھ پکڑ کر یہ مجھے چلائے گا، میں اس کو اپنے کندھے پر بٹھالتا تھا، امید یہ رکھتا تھا میں بوڑھا ہو جاؤں گا یہ میرا سہارا بنے گا، میں اس کا ساتھ دیتا تھا، میں اپنے دانتوں سے چبا چبا کر اسے کھانا کھلاتا تھا، اس لیے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا میرے دانت کمزور ہو جائیں گے، میرا بیٹا اپنے منہ سے چبا چبا کر مجھے کھانا کھلائے گا۔ لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرا بیٹا آپ کی بارگاہ میں آ کے شکایت کرے گا کہ میرا باپ میرے مال سے بغیر اجازت کھا لیتا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سنا تو اتنا روئے کہ آنسوؤں سے ساری داڑھی تر ہو گئی، اتنا روئے آپ کہ آنسو نیچے ٹپکنے لگے اور داڑھی بھیگ چکی تھی۔ اور پھر فرمایا آپ نے کیا تجھے پتا ہے یہ جتنا بھی تیرے پاس ہے یہ تیرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب تیرے باپ کا ہے، اگر تیرے باپ نہ ہوتے، تیرے والد نہ ہوتے تو بھی آج نہیں ہوتا، تو کیا ہے، یہ سارا کچھ، یہ مال، یہ دولت، یہ سب تیرے باپ کا ہے، اور تیرا باپ جو چاہے کر سکتا ہے، جب چاہے جتنا لے سکتا ہے۔